بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں معزت و ہدایت، تفصیل و تقصیر، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات قدریہ معجزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، آلام و مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف، رنج و کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکینت کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود و ملائکہ اور اشرف مخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور مسلمانوں کی بھی چاہیے کہ وہ اس عظیم و رفت کے مرکب کی کما حقہ قدر کرے اور اپنا انگ انگ اس کے حوالے کر دے، تبھی اس کی رحمت و برکات، مغفرت اور ہدایت اور قرب الہی و انعامات و ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے کے ہاں جو وقت ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ جو وارفتگی اور شفتگی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو احکم الحاکمین کا کلام ہے اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، اس ستوت والے شہنشاہ کا قانون ہے جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ اندازے سے سلطانی فرمان کی ہیبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ زبان پر یہی جاری ہوتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بندہ بن کر اپنے آقا، مالک، محسن اور منعم کا کلام سمجھ کر پڑھے۔ اچھی طرح مسواک کر کے، وضو کر کے، ایسی جگہ جہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار و تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھیے، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھیے گویا حق تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر معانی جانتا ہو تو کیا خوب، نہایت تدبر و تفکر کے ساتھ وعدے اور رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا بکاری بن جائے اور خوب دعا مانگے، عذاب و وعید کی آیات پر کانپ اٹھے اور اللہ سے پناہ و بخشش کی دعا مانگے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ جن آیات میں اللہ کے تقدیس و تمہید ہے وہاں سبحان اللہ کہے۔ تلاوت کے درمیان از خود رونا آئے تو بہت خوب، ورنہ بتکلف رونے کی صحیح کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کرے اور پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا اول ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا لوگ مجمع میں دیگر امور میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے بالا تر اور انسان کی فلاح و خیر، رشد و ہدایت اور شفا کا باعث جاننا، منزل من اللہ، منزل برسول اللہ سمجھنا اور باعث ثواب و اجر قرار دینا۔ اس میں درج احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی آیات کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی بلند و پاک
سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، جب بھی چھوا جائے باوضو ہو کر، ہرگز قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے۔ اور یہ وہ حکم نبوی ہے جو حضرت عمر بن حزم کے ہاتھ یمن کے روضہ کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا، خبردار۔ نمبر 1، حالت جنابت میں۔ نمبر 2، عورتیں حیض کی حالت میں۔ نمبر 3، نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہوں، مثلا آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اس طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے ابو داؤد و ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ ابو داؤد مراسل کتاب القرآن۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں ہے، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ حالت جنابت، حیض و نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں وہ غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور حائضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معاملات میں کلمات خیر، مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھے بلند آواز سے پڑھے کہ اس کا سننا بھی باعث ثواب و رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ امام بخاری نے جامع الصحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا باب باندھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورہ فتح پڑھ رہے تھے۔ کتاب التفسیر، بخاری شریف۔ قرآن پاک خوش الحانی اور خوش لہجہ سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش الحانی سے قرآن پڑھنے والا باب ہے، اور حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے نوازا گیا ہے۔ بخاری۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیاتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے لیے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم 1/21 موضوع باطل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دراغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔
اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔